جنتیوں کو اللہ جنت میں داخل کرتے ہوئے بتا دیں گے بھائی اب ہمیشہ رہنا ہے یہاں. کیا خوشی کا دن ہوگا آپ سوچئے. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے ملے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور اللہ کہیں گے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. یہ اور بہت کچھ سے کیا مراد ہے؟ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کا دیدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے کہیں گے کہ کیا میں تمہیں مزید ایک نعمت نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں سب کچھ دے دیا، مزید کیا ہے تیرے پاس؟ یعنی جنتی خیال کریں گے کہ اس جنت میں اور مزید کا بھی کوئی یعنی چانس ہے، کوئی گنجائش ہے مزید کی بھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ہوٹل میں گئے اور آپ کے پاس 20 قسم کے کھانے لا کے رکھ دیے ہوں، تو وہ آ کے ہوٹل والا آپ سے کہہ رہا ہو کہ اور بھی کچھ چاہیے، تو آپ کہیں گے بھائی ابھی مزید کا بھی کوئی گنجائش ہے. تو جنت میں ہر نعمت دیکھیں گے تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے کہیں گے مزید بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ میرے پاس مزید بھی ہے. وہ کہیں گے بھائی اے اللہ سب کچھ تو مل گیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب کو ہٹا دیں گے اور لوگ اللہ کی زیارت کریں گے جو جنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زیارت میں ایسا محو ہوں گے کہ جنت کی بھی ہر نعمت کو وہ بھول جائیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی. ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے بھی زیادہ پکڑ میں سخت تھیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں. یہ تو ان کی عسکری قوت تھی. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اب ان کی معاشی قوت کیا تھی؟ وہ گھس گئے تھے شہروں میں، یعنی ترقی کرتے کرتے سفر تجارت کے شہروں میں گھس گئے تھے. یعنی بہت سارے شہروں میں ان کے سفر تھے، تجارتی سفر. لیکن کیا ہوا؟ حل من محیص، کیا ہوا کوئی بچانے والا، کوئی پناہ گاہ؟ محیص کا مطلب پناہ گاہ. کوئی ملی ان کو پناہ گاہ؟ تھی کوئی پناہ گاہ؟ تو تجارت کرتے تھے دنیا میں، دوسرے ملکوں میں جا کے ارب پتی بن گئے تھے، تو کیا کوئی پناہ ملی ان کو؟ ان فی ذلک لذکری، بے شک اس بات پہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہو. او القى السمع، یا اس نے اپنی سماعت کو ہمارے سامنے ڈال دیا، وہو شہید، اور وہ حاضر بھی ہو، نہیں دل سے حاضر ہو. میں نے ترجمے میں اس کی تفسیر یہ بتائی تھی کہ یہ او جو ہے یہاں بل کے معنی میں ہے، لیکن ایک دوسری تفسیر ہے جس کو حضرت حکیم الامہ نے اختیار کیا ہے، مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے. وہ تفسیر کیا ہے کہ لمن کان لہ قلب، کہ ان باتوں میں یعنی قرآن میں یا سورہ قاف میں جو آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان میں نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہے، یا دل نہ بھی ہو، یعنی دل کا مطلب دل کی مکمل توجہ نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا کر لے کہ اپنی سماعت کو ہماری طرف متوجہ کر لے اور دل کو حاضر رکھنے کی کوشش کرے. یعنی مکمل دل سے بھی نہ سنے، نہ صرف اوپر اوپر سے آیتیں سن لے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ تو بھی اثر کر جائیں گی یہ آیتیں اس کے اوپر. یعنی ان آیتوں میں اتنی طاقت ہے. جو بالکل ہی ضدی ہٹ دھرم ہے، جن کے سینوں پہ دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان پر اثر نہیں ہوگا، یعنی ان پر ہماری آیتوں کا اثر نہیں ہوگا. جو تھوڑی بھی توجہ کے ساتھ سن رہا ہے اور اس کے دل میں عناد نہیں ہے، یعنی وہ اس نے یہ تہیہ نہیں کر رکھا کہ میں نے اللہ پر ایمان ہی نہیں لانا ہے، تو ایسے شخص کو بھی نصیحت اثر کرے گی جو تھوڑی سی توجہ دے. یعنی جس کے لمن کان لہ قلب کا مطلب جس کے سینے میں دل ہے، دل تو ہر ایک کے سینے میں ہوتا ہے، یہ کنایا ہے کہ جو مکمل دل کے ساتھ سنے اس پر بھی اثر ہوگا، اور جو مکمل دل کے ساتھ نہ بھی سنے بس وہ ہماری محفل میں حاضر ہو، تھوڑا سا دل متوجہ کرے اور سماعت کو ہماری طرف ڈال دے. یعنی کانوں سے آیتیں گزر بھی جائیں تو بھی اثر کر جاتی ہیں. ایسے ہی ہے بہت سے حضرات اسی طرح مسلمان ہوئے کہ کہیں سے گزر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان کے کان میں پڑی تو ایک دم ٹھہر گئے وہ، اور ایسا متاثر ہوئے. تو چلتی پھرتی بھی نصیحت بہت دفعہ اثر کر جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں میں طاقت ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں پر ہماری آیتوں کا اثر نہیں ہو رہا وہ انتہائی درجے کے ضدی اور انتہائی درجے کے ہٹ دھرم ہیں، وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہدایت حاصل نہیں کرنی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اب جس مضمون سے اللہ نے ان آیتوں کو شروع کیا تھا نا سورہ قاف کو، کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اسی مضمون پہ اللہ ختم کر رہے ہیں
کہ ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں کی تفصیل میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں تھکاوٹ نے ذرا بھی نہیں چھوا. پس اے نبی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت ثابت ہو گئی، اللہ بہت طاقتور ہے. تو اب آپ کو ان کی باتوں پہ غم نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ طاقتور ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر دے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا. لہذا ان کی جو بیہودہ باتیں ہیں نا جس سے سورہ قاف کو ہم نے شروع کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم میں سے کیسے کسی کو پیغمبر بنا لیا اور اللہ دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو فصبر، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے. ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کیجئے. لیکن صبر ملتا ہے عبادت سے، نماز سے، تسبیحات سے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے بھی اور غروب شمس سے پہلے بھی. اس میں فجر کی نماز بھی آ گئی، عصر کی نماز بھی آ گئی، یعنی مطلق تسبیح مراد ہے لیکن اس میں نمازیں بھی خود بخود داخل ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے حصوں میں بھی اللہ کی عبادت کیجیے. فَسَبِّحْ، اس کی تسبیح بیان کیجیے. نماز کو بھی حدیث میں تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اس کو تسبیح سے تعبیر کیا. تو خود تسبیح میں نماز، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سبح، تو حدیث میں سبح کا لفظ نماز کے معنی میں استعمال ہوا ہے. بہرحال آیتیں مطلق ہیں، نماز بھی اس میں داخل ہے اور ہر طرح کی اللہ کی حمد و ثنا. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. تبھی ہم نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور جس دن پکارنے والا پکارے گا اس کی طرف کان لگا کے دھیان دیجیے. یہ کنایا ہے، مطلب یہ کہ قیامت کا انتظار کیجیے. اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اور یہ پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا. یعنی ہر ایک کو ایسا لگے گا جیسے میرے قریب کھڑے ہو کر سور پکارا جا رہا ہے، سور میں پھونکا جا رہا ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن حق کے ساتھ یہ لوگ اس پکار کو سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، سب نکل آئیں گے قبروں سے. انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی نے زندہ کیا تمہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی ہم نے جب زندہ کر لیا، اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ ہم پیدا کیسے ہو گئے، پھر ہم تمہیں موت دے دیتے ہیں، اس پہ تعجب نہیں ہو رہا. تعجب ہو رہا ہے کہ ہماری طرف لوٹ کے کیسے آؤ گے. اس لیے اللہ نے فرمایا 2 پروسیس تو دیکھ لیے. وإلینا المصیر، لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، یہ بھی دیکھ لو گے. یہ کب ہوگا؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس طرح کہ یہ دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف. ذالک حشر، یہ ایک حشر ہوگا، ان لوگوں کو جمع کرنا ہوگا. اور یہ علینا یسیر، ہم پہ بہت آسان ہے. یہ حشر جو ہے یہ ہم پہ بہت آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے آخری آیت میں. اے نبی ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبار نہیں ہیں، یعنی زبردستی نہیں کر سکتے آپ. تو نبی کو بھی تسلی ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، بس آپ پہنچاتے رہیے. وہ پیغام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے. من، ہر اس شخص کو، یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس جو قرآن تھا اس پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. حضرت فرماتے تھے قرآن مجید کے ٹائٹل پہ نا یہ مجھے سب سے زیادہ جو آیت پسند ہے، یعنی جو حضرت کی خواہش تھی کہ قرآن کے ٹائٹل پہ جو آیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی ایسے قرآن پہ باہر لکھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی اس سے اللہ نے کہہ دیا کہ ڈرائیں اس شخص کو، نصیحت کیجیے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. تو ڈرنے والے لوگوں پر اثر ہوگا اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا. خیر، کسی نے پوچھا ہے میری